الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ الماعون کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا آپ نے اس کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بس وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا. تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی چیز دینے میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں. یہ سورۃ الماعون ہے. اس کی 7 آیات ہیں. یہ سورت مکی ہے. بعض حضرات نے اس سورت کو مدنی کہا ہے. اس سے اس کے مضمون پر کوئی فرق نہیں پڑتا تفسیر پر. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 6 خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے. 6 چیزوں کی مذمت بیان فرمائی ہے. ان میں بعض باتیں وہ ہیں جو عام مشرکین کے ساتھ خاص ہیں اور بعض باتیں وہ ہیں جو منافقین کے ساتھ خاص ہیں. مفسرین نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ شروع کی 3 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو خرابیاں کافرین میں پائی جاتی ہیں اس کو بیان کیا، کفار میں پائی جاتی ہیں اس کو بیان کیا. آگے کی جو 4 آیاتیں ہیں اس کے اندر ان 3 صفات کو بیان کیا، خرابیوں کو بیان کیا جو منافقین میں پائی جاتی ہیں. پہلے ہم ان خرابیوں کو پڑھ لیں جو عام طور سے کفار مشرکین میں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بدلے کے دن، الدین کہتے ہیں بدلے کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کو. جس دن حساب و کتاب ہونا ہے اس دن کو دین کہا جاتا ہے. جیسے وہاں سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. تو اس سے مراد آخرت ہے، اس سے مراد قیامت ہے. جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، کافر کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے. دیکھیے، اسلام کی جو بنیاد کھڑی ہے وہ اسلام کی بنیاد 3 عقیدے بہت ضروری ہے، بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. پہلا ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے آخرت. پہلے ان 3 کو سمجھیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی طرف آتے ہیں، الدین کی طرف. توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی ہی عبادت کرنا. اللہ کو ایک تسلیم کیا جائے اور عبادت اسی کی جائے، اس کا نام ہے توحید. رسالت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور آخری نبی ماننا. تیسرا ہے آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنا، قیامت پر، اور اسی طرح قبر و حشر، جنت اور جہنم. 3 چیزوں میں سے پہلی چیز توحید اس لیے ضروری ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا ہے اس کو ایک مانا جائے اور پرستش، عبادت اسی کی جائے. رسالت اس لیے ضروری ہے کہ عبادت کا کیا طریقہ ہو اور زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ ہو یہ بتایا جاتا ہے رسالت کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے. اور آخرت اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کو معلوم ہو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس کے لیے تیاری یہاں سے کر کے جانا. کیونکہ اگر آخرت کا کانسیپٹ ہٹا لیا جائے، قیامت کا کانسیپٹ ہٹا لیا جائے، اس کا خیال ہٹا لیا جائے تو کیا خرابی ہوگی.
When a man doesn't know the result of anything, then he become a lazy and careless person. کہ جب آدمی کو کسی چیز کی حقیقت، کسی چیز کا انجام، کسی چیز کی انتہا نہیں پتا ہوتی ہے، کسی چیز کا نتیجہ نہیں پتا ہوتا ہے، تو پھر آدمی کیئرلیس بن جاتا ہے، پھر آدمی سست بن جاتا ہے. اسی لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فطری تقاضا بھی ہے کہ ایک زندگی ہو موت کے بعد. کیونکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ کام کرتا ہے، آدمی کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کسی نوکری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، ایک امید پہ کرتا ہے کہ اس کے سامنے ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ملے گا. تو آدمی پوری زندگی دنیا میں خرچ کر رہا ہے، تو کیا اس کے بعد اس کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آخرت کا یقین رکھنا صرف اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اسلامی عقیدے کے ساتھ ایک فطری تقاضا ہے، ریشنل نیڈ ہے کہ اس کو آدمی سوچے. جس طرح دنیا کے اندر ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پر آدمی جی رہا ہے تو اس کا بدلہ بھی کوئی ہوگا جو وہاں پر اس کو دیا جائے گا. تو یہ ایک فطری تقاضا بھی ہے. تو جو 3 بنیادی عقائد ہیں، اس میں اصل چیز ہے آخرت کا عقیدہ. کیونکہ آخرت کا جب عقیدہ ہوگا، آدمی توحید پر بھی آئے گا، رسالت پر بھی آئے گا. آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آدمی دونوں چیزوں سے دور ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر مذمت بیان کی جا رہی کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، جھوٹ گردانتا ہے، اس کو جھوٹا گردانتا ہے. بہت سے مفسرین نے اس سے مراد ابو جہل کو لیا، عاص بن وائل کو لیا، ابو سفیان کو لیا ہے. دیکھیے قرآن پاک کسی ایک زمانے کے لیے خاص نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ آیت ان پر نازل ہوئی ہوں ان کی وجہ سے، لیکن یہ حکم عام ہے. جو بھی قیامت کا انکار کرے گا وہ مذموم خصلت کے ساتھ متصف ہے. کیونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہدایت کا سامان ہے، تو کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا. پہلی اللہ نے یہ برائی بیان کی، بری عادت بیان کی کہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے. عرب میں ہوتا یہ تھا کہ یتیم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ معاملہ بالکل اچھا نہیں رکھا جاتا تھا، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. دیکھیے ایک ہوتا ہے ظلم کرنا، دوسرا ہوتا ہے ظلم پر اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ اس سے بڑا ظلم. کیونکہ کسی ایک کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے، حق نہ دینے کے باوجود اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. جب بات آئی یتیموں کی، سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اگر تم نہیں دے سکتے ہیں کچھ تو ان کو اچھی بات کی ذریعے رخصت کرو، بھلی بات ان کے سامنے کہو، ایسی بات کہو کہ جس سے ان کی دل لگی نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، ایسی بات کہو جس سے وہ خوش ہو جائیں. وہاں پر اللہ نے یہ بات بیان فرمائی. اور یتیموں کے تعلق سے پہلے بات آئی تھی سورۃ الضحیٰ کے اندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس سے پہلے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ یتیم کو جھڑکا نہ جائے. اور یہاں تو دھکے دے کر نکالنے کی بات ہو رہی ہے. جو دھکے دے کر نکالتا ہے پھر اس کا انجام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اچھا نہیں اس کا انجام. یہ دوسری خرابی اللہ نے بیان فرمائی. تیسری خرابی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا. وہ دوسروں کو جب ترغیب نہیں دیتا تو خود کیا خاک کھلائے گا. اس پر بھی لوگوں نے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ابو جہل ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت ہی سخی اور فیاض تھے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، محتاجوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کرتے تھے. اور ابو جہل کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اس کو کھلائیں اللہ جس کو چاہتا ہے کھلاتا ہے، ہم کیوں کھلائیں. تو دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھے کہ جو محتاجگی ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے کہ وہاں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی دوسرے شخص کا محتاج نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے، یہاں ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے وقتی طور پر. اس کی حکمت یہ ہے کہ بندوں کو بھلائی کرنے کا ایک راستہ مل جائے، آپس میں میل جول کا ایک راستہ مل جائے. اسی لیے مالداروں کے ذمہ لگا دیا کہ وہ غریبوں کا حقوق ادا. وَأَمَّا السَّائِلَ، اسی طرح وَالسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ،
للسائل والمحروم، وہ جو اللہ نے حقوق بیان کیے کہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے کہ ان کو عطا کیا جائے، ان کو دیا جائے، تو مالداروں کی ذمہ داری ہے اللہ نے لگائی ہے کہ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر اس میں مساکین کا، غربا کا، فقراء کا حق ضرور رکھیں۔ وہ جو محتاجی کی بات ہے، وہاں قیامت کے دن کوئی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے دنیا میں ایک سسٹم بنایا ہے، ایک سسٹم کے تحت کام چلتا ہے، تو تاکہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ نے جو بھیجا ہے اس کو کچھ مال خرچ کرنے کا جذبہ آ جائے، اور بخل پن ہمارے اندر نہ ہو۔ یہاں پر وہی بات بولا، یحض علی طعام المسکین، آدمی مال کو کب روکتا ہے؟ جب آدمی کے اندر بخل پن آتا ہے، کنجوسی جب آدمی کے اندر ہوتی ہے، تو پھر وہ مال کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ خرچ کرتا ہے، نہ کسی کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتا۔ یہ برائی ہے، اس برائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 آج صفتیں بیان کی گئی۔ ایک ہے آخرت کا انکار کرنا، جو بہت بری بات ہے، دوسرا ہے یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تیسرا ہے اپنے مال کو بچا کر رکھنا، نہ خود خرچ کرنا، نہ دوسروں کو خرچ کرنے کی ترغیب دینا۔ اور 3 باتیں انشاءاللہ منافقین کے تعلق سے اگلے کل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔